تو میقات سے قبل ہم نے احرام باندھنا ہے. میقات جو ہمارا جب ہم جہاز پہ جا رہے ہوں گے تو راستے میں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی جس نے احرام باندھنا ہے باندھ لے، آدھے پون گھنٹے تک یا گھنٹے تک وہ جگہ آنے والی ہے تو اس سے پہلے احرام باندھ لیا جائے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہا کے گھر سے نکلیں اور پھر جہاز میں بیٹھ جائیں، باوضو ہوں. اگر وضو ٹوٹ گیا تو وہی واش روم میں جا کے وضو کر لے اور اس کے بعد بندہ احرام باندھ دے. تو یہ احرام جو ہے نا یہ میقات سے پہلے باندھنا ہے. تو اس کا یہ جو کتاب آپ کو دی اس کا مسئلہ نمبر 77 حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو احرام کی نیت سے جب ہم غسل کریں تو اس کے بعد جسم پر مرد حضرات جو ہے نا وہ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، عورتیں نہیں. پھر احرام کی 2 چادریں میں وہی جو ہیں وہ پہننی ہیں. تولیے بھی مل جاتے ہیں. تولیے ذرا اچھے رہتے ہیں اس اعتبار سے کہ اگر گرمی ہے، بہت سخت دھوپ ہے تو یہ تولیہ جسم کو بڑا اچھا یعنی بچا لیتا ہے گرمی کی دھوپ سے. اور اگر سردی ہے، رات کو خنکی ہے، تب بھی ذرا فیل ہوتا ہے کہ چلے کوئی گرم کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں. پھر مرد حضرات جو ہے نا یہ سر ننگا رکھیں احرام میں اور چپل پہنے. دوران حج اپنی نظریں بھی نیچی رکھیں. حج 3 قسم کا ہوتا ہے. نیت انسان جب کرتا ہے نا تو وہ 3 قسم کی نیتیں حج کی ہوتی ہیں. ایک نیت ہوتی ہے حج افراد کی کہ میں صرف حج کروں گا، میں نے عمرہ نہیں کرنا. اور انسان میقات سے پہلے احرام باندھ لیتا ہے اور احرام باندھ کے جب وہاں جاتا ہے حرم میں جا کے اپنی نمازیں پڑھتا ہے. جب حج کے دن آتے ہیں 8ویں تاریخ کو اسی حالت میں پھر چلا جاتا ہے مینا میں. تو صرف حج کرتا ہے تو اس حج کو کہتے ہیں حج افراد. دوسرا ہے حج قران، یہ دوسری نیت ہے، کوئی اور نیت. یہ نیت یہ ہے کہ میں احرام باندھوں اور پھر میں نے یہ نیت یہ کی کہ میں نے عمرہ اور حج اکٹھا کرنا ہے، ایک ہی احرام کے ساتھ کرنا ہے. تو وہ جا کے میں عمرہ کر لیتا ہوں، پھر عمرے کے بعد میں احرام نہیں کھولتا، چاہے 2 مہینے پڑے ہوں بیچ میں حج کے یا ہفتہ 10 دن پڑے ہوں، میں احرام نہیں کھولتا، احرام کی حالت میں رہتا ہوں. اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو اسی احرام میں چلا جاتا ہوں، حج کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد احرام کھولتا ہوں. اس کو کہتے ہیں حج قران، جس میں میں عمرہ اور حج دونوں کو ملا دیتا ہوں ایک ہی نیت کے ساتھ. پھر تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، جو اکثر و بیشتر ہم مسلمان کرتے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں. یہ تمتع لفظ ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. وہ یوں کہ میں یہاں سے جاؤں، میری نیت یہ ہو کہ پہلے میں عمرہ کروں گا، پھر احرام کھول دوں گا، پھر حج کے جب دن آئیں گے تو پھر احرام باندھ کے حج کروں گا. تو عمرہ کرنے کے بعد جو میں نے احرام کھولا اور حج کے دن تک کھولا تو یہ درمیان میں نے فائدہ اٹھا لیا. فائدہ اس طرح کا جس طرح میں گھر میں رہتا ہوں وہاں میں رہ لیا. تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. تو ہماری نیت دیکھ لیجئے آپ کی کیا نیت ہو. آپ نے حج افراد کرنا ہے، تمتع کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے. تو حج تمتع ہی زیادہ مناسب لگتا ہے کہ آدمی جائے پہلے عمرہ کر لے اور پھر اس کے بعد احرام کھول دے، پھر جب حج کے دن آئیں 8ویں تاریخ کو نہا دھو کے اپنی کمرے سے احرام باندھ کے نکل جائے. تو یہ طریقہ ہے. تو بہرحال اگر حج تمتع کی نیت ہے تو پھر اس کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم حجم بالتمتع، اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں حج تمتع کی نیت کے ساتھ. یہ لفظ ہیں جو کہ ہم نے پکار کے کہنے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد اب تلبیہ کہنا شروع کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. میں کیا وارفتگی ہے، سچی بات ہے. ان لفظوں پہ آپ غور کریں تو کیا اس میں بے چینی نظر آتی ہے، فدائیت نظر آتی ہے اور انسان قربان ہونا چاہتا ہے. تو یہ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک، یہ زور زور سے ہم نے پکارنا ہے. پھر یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ تکبیرات تلبیہ کہہ کے تھک جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، مسنون دعاؤں کی کتاب آپ کے پاس ہو، اس میں دعائیں پڑھتے رہیں آپ خاموشی سے. پھر سفر کی دعائیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں جب ہم سفر میں ہوں. تو حج تمتع کی نیت کر کے اب ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں تو وہاں سے پھر ذرا حوصلے کے ساتھ آرام سے، بڑا رش ہوگا، تھوڑا سا آپ کو بٹھایا جائے گا، تو بہرحال آرام سے رہیے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جدہ سے مکہ کی روانگی کے لیے آپ کے معلم جو ہیں انہوں نے اس قسم کا بندوبست کیا ہوتا ہے. آرام سے ہم بسوں میں بیٹھ کے، اچھی بسیں ہیں ان پہ بیٹھ کے ہم چلے جاتے ہیں. یہ مکہ مکرمہ مسجد حرام کے بعد جو اہم مقامات ہیں اب ان کا ذرا تعارف دیکھ لیجئے. یہ حرم کی میں تعریف کر چکا ہوں پہلے. تو یہ مطاف ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے ارد گرد یہ مطاف ہے. یہ حجر اسود ہے جو کونے پہ لگا ہوا ہے. تو یہیں سے، اسی کے سامنے سے ہم نے
طواف شروع کرنا ہے اور یہیں آ کے ایک طواف ختم ہوتا ہے. تو اس طرح 7 چکر لگانے ہیں ہم نے اس کے. ان چکروں میں ہم نے دعائیں مانگنی ہیں. جو دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اپنے لیے، فوت شدگان کے لیے، والدین کے لیے، بیماروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جو بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں ہم مانگتے جائیں. اور تسبیحات بھی خوب پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ کارنر اور یہ کارنر، ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک دعا ضرور مانگنی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مقام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو جس پتھر پہ آپ کھڑے تھے وہ پتھر محفوظ کیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی روشن نشانیاں اور مقام ابراہیم بھی ہے. یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ کوئی فیبریکیٹڈ چیز نہیں ہے کہ لوگوں نے بنو کے رکھ دیا وہاں. تو یہ پاؤں کے نشانات ہیں. تو یہ صفا پہاڑی ہے، تو اس صفا پہاڑی سے ہم نے سعی شروع کرنی ہے اور صفا سے مروہ کی طرف یوں جاتے ہیں. تو یہ بہرحال چند ایک چیزیں تھیں جو کہ ذہن میں رکھیے گا. اب مکہ میں داخل جب ہوں تو حرم کی جو ممنوعات ہیں ان کا خیال کرنا ہے. اس کی گری ہوئی کوئی چیز نہیں اٹھانی، حتیٰ کہ حرم پاک سے نکلتے وقت جو جوتیاں پڑی ہوتی ہیں نا وہ بھی ہم نہیں پہننے کے روادار. اگر میری جوتی نہیں ہے تو میں کوئی اور جوتی پہن لوں نا، چھوڑ دیں آپ اس کو، ننگے پاؤں آ جائیں اپنی نئی خرید لیں لیکن وہ نہیں پہنیں. اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. اگر ہر مسلمان وہاں صرف ان چیزوں کو خیال کرے کہ جو چیز پڑی ہے میں نے اس کو نہیں چھیڑنا، تو جس کی پڑی ہے نا وہ 2 دن کے بعد بھی آئے گا نا اس کو وہیں پڑی مل جائے گی. کوئی شے جو ہے وہ گری ہوئی چیز مت اٹھائیں، پڑی رہے، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی سمجھیں. پھر کوئی غیر مضر جانور ہے ان کا شکار بھی نہ کریں، یہ منع ہے. اگر کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، اس کو تو مارا جا سکتا ہے، کوئی اور شے نہیں. مثلا گھاس بھی نہیں کاٹنی وہاں کی. شہر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، اسلحہ بھی لے کے نہیں جانا وہاں. تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے آداب یہی ہیں کہ داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی ہم دعائیں پڑھیں جو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کعبہ شریف کو دیکھ کے جو بھی دل میں دعا ہے وہ ضرور مانگیں نظر پڑتے ہی. پھر مسجد حرام میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے. تو یہ ہے خانہ کعبہ. بس اس خانہ کعبے کے دیکھیں 4 دیواریں ہیں. یہ یاد رکھیں ہم اس کی پوجا نہیں کرتے. دنیا میں کہتی ہے کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو مسلمان خانہ کعبہ کی کرتے ہیں. ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادت کا ایک رخ متعین کیا ہے، بس تاکہ مسلمان جہاں ہوں حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف تم نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں. اس گھر کے پتھر کی یا دیواروں کی ہم عبادت نہیں کرتے. اور اگر پتھر حجر اسود ہے اس کو اگر ہم چومتے ہیں تو اس لیے نہیں چومتے کہ اس سے کوئی ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ یہ اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لگایا تھا. یہ جب اترا تھا تو بالکل سفید تھا، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ بالکل کالا ہو گیا. تو یہ بھی کل شہادت دے گا اللہ اس نے مجھے چوما تھا. بس ہم چومتے ہیں اس کو، اس کی عبادت نہیں کرتے. اس کو نہیں کہتے پتھر میاں تو کچھ کر دے، تو ہمیں فائدہ دے دے، تو نقصان دے دے، نہ، کچھ نہیں کر سکتا وہ. یہ حضرت عمر نے اس کی وضاحت کی تھی. ایک دفعہ آپ نے طواف کیا، طواف کے دوران پتھر پہ آئے، اس کو جب چومنے لگے تو چومنے سے پہلے پبلک کے سامنے زور سے کہتے ہیں او پتھر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان، میں صرف اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں چوما تھا، اگر آپ نہ چومتے تو میں کبھی نہ چومتا تمہیں. تو بہرحال یہ خانہ کعبہ ہے. یہاں سے ہم نے جو حجر اسود ہے اس سے سٹارٹ لینا ہے اور طواف شروع کرنا ہے. یہاں مقام ابراہیم ہے اور یہ سارا مطاف ہے. تو یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے اور یہ رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حجر اسود ہے. یہاں ایک گرین ٹائپ کی نا انہوں نے ویسے لائٹ بھی لگا دی ہے یہاں پر. جو سیڑھیاں اترتے ہیں تو یہاں اوپر دیوار کے اوپر ہی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. تو بہرحال یہیں سے ہم داخل ہوں، ادھر سے آئیں حرم پاک کی برآمدے سے اور یہاں اتریں اور یہیں سے پھر ہم سٹارٹ کر کے نا روانہ ہو جائیں.
تو اس طرح ایک طواف، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بس دعائیں جو چاہیں مانگیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کچھ طریقہ بنا دیا گیا کہ آپ پہلے چکر میں یہ دعا مانگیں، دوسرے میں یہ، تیسرے میں، نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی دعا نہیں بتائی. یعنی کچھ طریقہ نہیں بتایا کہ آپ ہر چکر میں یہ دعا مانگیں. یہ علماء نے بعد میں ہماری آسانی کے لیے کر دیا ہے، ورنہ آپ جو چاہیں اپنی زبان میں چاہیں دعائیں خوب مانگیں. اگر ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہے تو ضرور مانگیں وہ دعائیں، ورنہ جو آپ کے دل میں وہ ضرور مانگیں. اور جو کر سکتے ہیں، یعنی قرآن میں یہ کچھ قرآنی دعائیں ہیں اور مسنون دعائیں، یہ کتابیں انشاءاللہ آپ کو باہر انٹروڈیوس کرائی جائیں گی، میں بھی تھوڑا سا کرا دیتا ہوں. انہی دعاؤں کو لے جائیے، قرآن کی ہیں، جو انبیاء کرام مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نصیحت کی کہ تم یہ دعائیں مانگو، اور نبی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی دیکھیے کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. ان سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. کوئی شے نہیں چھوڑی آپ نے دعا میں. تو طواف کے لیے وضو ضروری ہے. جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، طواف کے لیے وضو فرض ہے. حجر اسود کی طرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد، یعنی اگر رش ہے تو ضروری نہیں کہ آپ چوم کے اس کو سٹارٹ کریں. آپ اسی لکیر کے حجر اسود کے سامنے جب کھڑے ہوں تو یوں دائیں ہاتھ سے اشارہ کیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ اپنا طواف شروع کر دیجیے. پھر جب پہلا طواف ختم ہو تو پھر آ کے اگر موقع ملتا ہے بوسہ دینے کا تو دیجیے، لیکن رش کی وجہ سے دھکم پیل بہادری دکھانا یہ اچھی بات نہیں، دوسروں کو تکلیف ہم دیں گے. تو آسانی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد وہ ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح ہم طواف اپنا ختم کریں. تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. تو دوران طواف بارہ جو بھی دعائیں، تسبیح، تحلیل، عورتیں جو ہے نا وہ خاص طور پر شرعی پردہ پہنیں اور اس کی پابندی کریں، اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. مرد حضرات جو ہے نا وہ طواف کے دوران اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں. 3 طواف کی ہیں اور پھر بعد میں نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کور کر لیں، نماز پڑھ کے پھر اس کو ننگا کر کے پھر طواف کریں. تو پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے. رمل کا مطلب ذرا تھوڑے سے نا ایسے اپنی پنجوں پہ نا اور پچھلا والا حصہ اٹھا کے ذرا تھوڑی سی اکڑ کی چال ہوتی ہے وہ چل رہی ہے. کسی کو دکھانا نہیں ہے لیکن ایک سنت تھی، نبی علیہ السلام نے یہ شروع کیا تھا. جو کفار تھے نا ادھر ادھر کے، ان کو ذرا دکھاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مدینہ جا کے بیمار ہو گئے مسلمان اور ان کے اندر ہمت نہیں ہے اب، تو ذرا آپ نے کہا اس طرح چلو، ان کو سمجھ آئے ابھی ہمت ہے ہمارے اندر. تو ہمت دوسروں کو بھی ہم دکھا سکتے ہیں، آخر چینلز پہ یہ سب چیزیں آتی ہیں تو دوسرے بھی دیکھتے ہیں یہ چیزیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا. اسی طرح 7 چکر پورے کر کے طواف میں حتیم کے باہر سے ہم نے گزرنا ہے. یہ حتیم ہے، یا آپ طواف یوں کریں گے یہاں باہر سے، اس کے اندر سے نہیں جائیں گے، یہاں سے گزر کے یہ شارٹ کٹ نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. پہلے خانہ کعبہ اتنا بڑا تھا، یہ شامل تھا اس میں. نبی علیہ السلام کے دور میں ہی پھر وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آدھا بنایا گیا اور اس کو حتیم بنا دیا گیا. ہے خانہ کعبہ کا حصہ. اس میں بھی اگر بندہ نماز پڑھ لے تو یوں سمجھے میں نے خانہ کعبہ کے اندر ہی پڑھی ہے. تو بہرحال اندر بھی خانہ کعبہ میں صرف فرش لگا ہوا ہے، 2-3 پلرز ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو لوگ جاتے ہیں، کسی کو موقع مل جاتا ہے اندر نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو یہاں ملتا ہے، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں بھی نماز بندہ پڑھ لے. تو یہ حتیم کے اندر کا حصہ ہے. یہ مقام ابراہیم ہے. طواف کر کے یہ مقام ابراہیم سے پیچھے آ کے نا یہاں کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو. پھر طواف کے چکر پورے کر کے پھر یہ پڑھیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو مقام ابراہیم یہی جگہ جو میں نے بتائی، یہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. آپ نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیے، دوسری میں قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھیے. پھر دعا مانگ کے آب زمزم پئیں اور آب زمزم کا چلو بھر پانی اپنے سر پہ بھی ڈالیں برکت کے لیے. یہاں برآمدے میں رکھے ہوئے کولر پڑے ہوئے ہیں. اب وہ جو اس کا چشمہ ہے نا آب زمزم کا، اس کو انہوں نے کور کر دیا. اب وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس کے اوپر ساری چھت ڈلی ہوئی ہے. تو پانی جو ہے نا انہوں نے باہر بھی بہت سی چاروں طرف مختلف ٹیپس لگا کے حاجیوں کے لیے تازہ پانی جو ہے وہاں بھی فراہم کر دیا ہے، اور کولر بھی رکھے ہوئے ہیں. تو کولر سے ہی آپ پانی پیجئے زمزم کا، اور یہ زمزم کا پانی پیتے وقت کو دل میں دعا ہو وہ ضرور کیجیے. حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ. آدمی جو بھی ارادہ کر کے نا، جو دعا کر کے زمزم کا پانی پیے گا، اللہ اس دعا کو ضرور سنے گا.
بڑے بڑے علماء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو انہوں نے کئی ایسی دعائیں مانگی. ایک نے کہا اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو آج تک کسی کو عطا نہ ہوا, اور اللہ نے واقعی ان کو عطا کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہم مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, اچھی چیزیں جو مسلمانوں کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, مسلم امہ کے لیے, ملک کے لیے خیر ثابت ہوں, اللہ سے دعا مانگیں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا مانگے, پھر زمزم پی لیجیے. تو ملتزم کے مقابل کھڑے ہو کے برآمدے میں اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے آپ یہ دعا مانگیں, اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ اس موقع پر اللہ قبول کرے گا. یہ ملتزم ہے. وہ خانہ کعبہ کی جو چادر ہے, غلاف ہے, اس کو ذرا اکٹھا کیا انہوں نے. یہ ملتزم ہے جس کو چمٹ کے, ملتزم کا مطلب اس کو چمٹ کے دعا کی جائے. تو یہاں انسان پورا جسم سینہ یوں لگا دیتا ہے, پورے جسم کو لگا دیتا ہے دیوار کے ساتھ, تو خوب دعائیں مانگتا ہے. وہ بڑی اچھی جگہ یہ دعائیں مانگنے کی. پھر صفا پہاڑی ہے پیچھے, وہاں آپ نے جانا ہے اور دوبارہ حجر اسود کو دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. پھر ملتزم کے مقابل وہی دور کھڑے ہو کے کوئی دعائیں مانگنی ہیں, اور صفا پہاڑی کی طرف قرآنی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے جائیے. اور پھر کچھ دعائیں ہیں جو آپ کو آج پڑھائی گئی ہیں اسی زاد راہ میں, کہ وہ پڑھ کے آپ نے سعی اپنی شروع کرنی ہے. یہ کچھ دعائیں اس میں لکھی ہیں, وہ ذرا دیکھ لیجئے گا, یہ آپ کے پاس ہے. یہ وہ آب زمزم کے کولر ہیں, یہاں سے آپ پانی پی کے آرام سے. اس میں کچھ کولر ایسے ہیں جو ٹھنڈے یخ ہوتے ہیں, اور کچھ کولر جن میں تازہ پانی ہوتا ہے, گرم پانی. تو کوشش کریں کہ ٹھنڈا یخ پانی نہ پئیں, فوراً گلا پکڑا جاتا ہے. تو اس میں جو گرم پانی کے کولر ہیں اتنا گرم بھی نہیں ہوتا, بہرحال مناسب سے ہے. اگر زیادہ گرم محسوس ہو تو تھوڑا سا وہ دوسرا مکس کیا جا سکتا ہے, وہ پانی مکس کر کے پی لیں تو اچھا ہے. تو بہرحال اب ہم صفا پہاڑی پر جا کے تو اب سعی شروع کریں گے. تو یہاں سے صفا پہاڑی کے اوپر سے ہی ہم نے نیچے اترنا ہے اور یوں جانا ہے مروہ کی طرف. یہ جاتے وقت یہ درمیان میں جو لکیریں ہیں یہ اصل میں گرین کوئی لائٹس ہیں اوپر. یہ گرین لائٹ یہاں شروع ہوتی ہے, وہ وہاں جا کے ختم ہوتی ہے. تو اس لائٹ اور اس لائٹ کے درمیان ذرا دوڑنا ہے. مرد حضرات نے دوڑنا ہے, عورتوں نے نہیں. صرف مردوں کو اجازت ہے کہ وہ ذرا دوڑیں. تو یہ دوڑ لگا کے پھر آگے چلنا ہے, دعائیں کرتے جانا ہے, ذکر کرتے جانا ہے. وہاں پہنچ کے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہی دعائیں پڑھنی ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا مانگ کے نا پھر واپس آنا ہے. تو یہاں سے یہاں تک ایک چکر ہو گیا, اور وہاں سے یہاں تک ایک چکر ہوگا. یہ ایک چکر نہیں ہے کہ یہاں سے واپس آئے تو ایک چکر ہے, نہیں, یہاں سے یہاں تک ایک, پھر واپسی پر 2 3 4 5 6 اور یہ 7, یہاں ختم ہو جائے گا. 7 چکر لگانے. تو یہ سائی ہو گئی. اب سائی کے بعد یہ صفا پہاڑی کا منظر ہے آج کل, یہی کچھ, یعنی اندر انہوں نے باڑ لگا دی اچھی, صفا پہاڑی پوری نظر آتی ہے, لیکن لوگ یہیں پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اور سائی کرتے ہیں. پھر یہ سائی ہے, صفا سے اب مروہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو بہرحال صفا کی پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آ جائے, اور اسی کی طرف رخ کر کے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. تو ذکر کرتے ہوئے بہرحال ایک چکر مکمل کرنا ہے, 7 چکر اس طرح مکمل کریں. مروہ پر ہی آخری چکر ختم ہوگا. مرد پھر اس کے بعد سر کے بال کٹوا دیں یا مڈوا دیں. یہ قرآن مجید میں بھی ہے, محلقین رؤوسہم او مقصرین, تو دونوں لفظ ہیں. بنوانے کا ڈبل ثواب ہے اور کٹوانے کا سنگل ثواب ہے. تو جو ہی ہو جائے تو احرام کی حالت سے اب بندہ باہر آ جاتا ہے, یہ آپ کا عمرہ ہوگا بس. تو خواتین جو ہے نا یہ انگلی برابر بال کاٹ کے اپنا احرام سے باہر آ سکتی ہیں. لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں کوئی کینچیاں لے کے, تو ان کینچی سے بھی بالوں کو چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر مرد حضرات کاٹ دیں تو یہ تقصیر میں آتا ہے. ورنہ باہر حجام ہیں, وہاں دکانیں ہیں, وہ بہرحال مونڈ بھی دیتے ہیں سر کو. نماز جماعت کا بہرحال پورا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھیں آپ بغیر تکلیف دیے کسی کو. وہاں اکثر و بیشتر آپ جب بھی نماز پڑھیں گے نا تو ہر نماز کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے. جو حاجی آتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں بیچارے, بیمار ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, جوان بھی فوت ہو جاتے ہیں, تو وہ نماز جنازہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو کیا کروں میں, کیا پڑھوں نماز. تو یہ نماز جنازہ کی دعائیں تھوڑی سی یاد کر لیں, یہ مفید ہیں, کیونکہ کبھی ہمیں بھی واسطہ پڑ سکتا ہے, اپنے بھی فوت ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم اچھی دعائیں کر لیں تو یہ چیز اچھی ہوتی ہے.
تو طریقہ کار بھی یہی ہے اس کا کہ 4 تکبیریں ہوں گی اور 1 سلام ہوگا، اور دائیں طرف پھر پہلی تکبیر کے بعد تسبیح اور فاتحہ پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، اور تیسری کے بعد دعائے مغفرت جو جنازہ کی ہے وہ پڑھیں. یہ سب آپ کو کتاب میں مل جائیں گی. چوتھی تکبیر کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیر دیں، امام ایک طرف پھیرتے ہیں اس وجہ سے. نماز جمعہ بھی ہے کہ جمعہ آپ پڑھیے، تو نماز جمعہ میں آپ یہ کریں، غسل بھی کریں، سرما بھی لگائیں، خوشبو بھی لگائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں. یہ مسنون ہے، یعنی احرام کی حالت میں یہ نہیں. یہ احرام سے جب آپ نکل آئیں تب، جیسے یہاں جمعہ کے لیے تیاری ہوتی ہے تو اذان سے کافی پہلے مسجد حرام میں آ جائیں، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے. بلکہ لوگ تو فجر کی نماز کے بعد ہی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور تقریباً حج کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں وہ 11 بجے حرم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے پھر. اور جمعہ ہوتا ہے کوئی تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے جا کے. تو اس لیے جتنا بھی پہلے وہاں پہنچ سکیں تو اچھی بات ہے. خطبہ کو ہم خاموشی توجہ سے سننا ہے، شاید سمجھ بھی نہ آئے، لیکن دوسروں کو خاموش کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ویسے تو یہ اجازت ہماری اپنی مسجدوں میں بھی نہیں ہے کہ وہ امام خطبہ دے رہا اور میں کسی کو چپ. اس کی اجازت خطبہ کے دوران نہیں ہے، خطبہ جب دے رہا ہو امام. تو یہ مکہ مکرمہ کی کچھ زیارات ہیں. یہ مینا کا میدان ہے، یہ میدان عرفات ہے، یہ مسجد نمرہ ہے. تو اس میں بھی بڑی اچھی جگہ مل جاتی ہے. بہت بڑی مسجد ہے اور ساری ایئر کنڈیشن مسجد ہے. وضو کر کے آپ بے شک اندر چلے جائیں، دروازے پہ آپ کو بڑا رش نظر آئے گا، یہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے، لیکن جب اندر جائیں تو خالی ہوتی ہے. تو اگر میدان عرفات میں نہیں بیٹھنا تو اس کے اندر جا کے آرام سے بیٹھا جا سکتا. لیڈیز بھی جا سکتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ بنا لیں، بس وہیں پر آرام سے رہیں، سارا دن دعا بھی کریں، اور جو خطبہ ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سن بھی سکتے ہیں. اور بالکل ہی اوپر سر کے اوپر بڑے اچھے اچھے مائک لگے ہوئے ہیں، آرام سب کچھ سمجھ آتی ہے. یہ غار ہرا ہے. بہرحال یہاں اگر جانا ہو تو چلے جائیں، اگر وقت ہو تو. ہمت کی بات ہے. اور دیکھیے اس جگہ کو کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے. بس آپ ایک دفعہ گئے، جو ہی وہی آپ پر نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے رخ نہیں کیا اس غار کا، کیونکہ اب غار میں بیٹھنے کا وقت نہیں تھا، اب کام کرنے کا وقت تھا. تو آپ نے پھر بھرپور کام کیا. یہ غار ثور ہے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے اس جگہ پہ اندر چھپ گئے تھے جا کے. یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے جس میں سیدہ خدیجہ ام المومنین بھی دفن ہیں، اور اکثر مسلمان جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی قبریں بھی یہیں بنتی ہیں. یہ وہ گھر ہے جس میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. آج کل وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے. یہ جب آپ نکلیں گے حرم سے، باب ملک عبدالعزیز سے نکل کے بائیں طرف جب آپ مڑیں تو اجیات کی طرف جب جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جا کے بائیں ہاتھ پہ یہ گھر ہے. مدینہ منورہ کی چند ایک زیارات ہیں. مسجد نبوی ہے، قباء ہے، بقیع غرقد ہے، اور جبل احد ہے. یہ مسجد نبوی بہرحال پورا مسجد کا ہی احترام جیسے ہوتا ہے ویسے کرنا ہے. ہم نے تحیۃ المسجد بھی پڑھنی ہے، باوضو ہو کے وہاں جائیں، آرام سے بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر پہ جا کے آپ کو سلام کریں، کیونکہ اتفاق سے آپ کی قبر وہیں ہے تو ہم نے سلام کرنا ہے. ورنہ جب آپ کی قبر بنائی گئی تھی تو یہ مسجد کا حصہ نہیں تھی، اب مسجد کے اندر آ گئی، تو اس لیے ہم وہاں سلام ضرور کریں. اور وہاں 2 ہستیاں اور بھی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر. ان کی بھی جو سوراخ ہیں ان کے اوپر لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس کے سامنے ہیں، اور یہاں حضرت عمر اس کے سامنے ہیں. قبریں نظر نہیں آتی لیکن وہیں کھڑے ہو کے ہم نے سلام کرنا ہے. ریاض الجنہ میں موقع ملے تو وہاں بھی جائیں، نماز پڑھیں. ریاض الجنہ کا ایک خاص کارپیٹ بچھا ہوا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرے ہیں نا، حجرے کے ساتھ ہی کر کے وہ جگہ ہے. اور یہ ان جگہوں کے آپ کے حجرے اور پرانا جو ممبر تھا جہاں آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے مسجد میں، تو وہ ممبر اور آپ کے حجروں کے درمیان کی جگہ جو ہے نا، آپ فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے. تو اس میں بھی 2 رکعت پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں، لیکن رش نہیں، دھکم پیل سے نہیں، موقع ملے تو آسانی سے. تو بہرحال یہ زیارت ہے کہ نبی علیہ السلام کی روضے پر جا کے، قبر پہ جا کے آپ نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. اسی طرح السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہنا ہے، یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنا ہے. تو یہ سلام کرنا ہے. تو مسجد نبوی میں باجماعت جو نماز پڑھیں گے وہ 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے بنسبت دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے.
لیکن خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے بنسبت دوسری نمازوں کی. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اس لیے خانہ کعبہ میں کوئی بھی چانس ضائع نہ کیجیے کہ وہاں نماز جنا بغیر جماعت کے رہ جائے. یہ مسجد نبوی کا بہرحال منظر ہے. ایک خواتین کے الگ الگ دروازے ہیں، مردوں کے الگ بنا دیے ہیں. تو یہ ممبر رسول ہے پرانا. اس کے اور نبی علیہ السلام کے حجرے ان کی دیوار کے درمیان کا حصہ جو ہے اس کو کہا ہے آپ نے کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہ پرانا ممبر ہے آپ کا. یہ والا یہ روضۃ من ریاض الجنہ کا کارپیٹ ہے. یہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا دوسرے کارپیٹ سے. تو پھر اس کے بعد مسجد قباء میں بھی اگر جا سکیں حج کے بعد جب مدینہ جاتا ہے آدمی تو مسجد قباء میں بھی جائیے، وہاں بھی نماز پڑھیے. آپ فرماتے ہیں جو وہاں آتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ بھی جایا کرتے تھے، ہر ہفتے 10 دن بعد آپ وہاں ضرور جاتے. اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء والوں کی تعریف کی ہے، جو نمازی تھے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے. تو بہت بڑے اچھے لوگ تھے وہاں. تو یہ مسجد قباء ہے. یہ میدان البقیع ہے، یہ بقیع غرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں. مسجد سے نکلے نا باب جبریل سے تو سامنے یہ بقیع غرقد ہے اور یہ قبریں ہیں. بس یہ قبریں ہیں، ان پتھر رکھے ہوئے ہیں بس، اور کوئی خاص کتبے نہیں ہیں، کوئی نشان نہیں ہے، بس اتنا ہے بس. اور پھر یہ کہ یہ بہت بڑا میدان ہے. کچھ تو انہوں نے یہ چھوڑ دیے ہیں جو مشہور شخصیات ہیں، نام نہیں لکھے ہوئے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ قبر کس کی، یہ قبر کس کی ہے. لیکن اکثر جو ہیں وہ قبریں ایسی بنی، یہ دیکھیں نا ایک خندق کی طرح، یہ بالکل ایسے راستہ جیسے بنا نا، یہ خندق کی طرح قبریں بنی ہیں. یعنی آدمی کو دفناتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری قبر وہیں کھودتے ہیں. پوری ایک خندق ہے. وہ جب خندق بھر جاتی ہے تو پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. تو یہ خندقیں جب فل ہو جاتی ہیں تو پھر پہلی خندق کی جو ہڈیاں ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو بڑا ڈیپلی جا کے نہ اس کو دفن کر دیتے ہیں. پھر اس طرح وہ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے، شروع ہوتا جاتا ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. جہاں آبادی زیادہ ہو، وہاں جگہ کی تنگی ہو، تو قبروں کو اس طرح بنایا جانا چاہیے. بس ٹھیک ہے، کوئی 10 سال بعد، 15 سال بعد اگر کوئی لاش بچی ہوئی ہے تو اس کو بڑے احترام سے یعنی ایسی جگہوں پہ دفنایا جا سکتا ہے. اگر کوئی بچی نہیں ہے تو پھر ان کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ان کو نیچے گہرائی میں کہیں بھی دفنایا جا سکتا ہے. بس. تو اس طرح انہوں نے کچھ میدان بھی چھوڑا ہوا ہے، کچھ قبریں ایسے چھوڑ بھی دی ہیں، کچھ مخصوص لوگوں کی ہیں، نام نہیں لکھا ہوا، اور باقی یہ سب جنا اس طرح کی لائنیں بنا کے انہوں نے ان میں لوگوں کو دفنا دیتے ہیں اور پھر اکٹھی کر لیتے ہیں. جبل احد، میدان احد جو ہوا تھا اس میں بڑی شہادتیں ہوئی تھیں. کچھ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے اور صحابہ جو ہیں دفن ہیں وہاں. تو آپ نے جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. قیامت کے دن جبل احد پہاڑوں کا سردار ہوگا. یہ آپ نے فرمایا. تو یہ جبل احد ہے، اور اسی کے ساتھ دامن میں ہی یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد سے ذرا پہلے کر کے شہداء جو ہے نا وہ دفن ہے. یہ وہ مسجد ہے جو قبلتین کہلاتی ہے. یعنی جہاں نماز پڑھ رہے تھے مسلمان تو آنے والے نے آ کے بتایا کہ قبلہ بدل گیا. تو جب انہوں نے نماز پڑھی تو بیت المقدس کی طرف تھے، آنے والے نے جب بتایا تو وہیں یوں مڑ گئے نماز کے دوران. تو شروع کی تو قبلہ اور تھا، سلام پھیرا تو قبلہ اور تھا. تو اس وجہ سے 2 قبلے تھے ایک نماز کے. تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام 2 قبلے والی مسجد یہ بن گیا. یہ مقامات ہیں. بہرحال آپ میقات سے اندر داخل ہوئے، آپ مکہ آئے، اور پھر اس کے بعد یہاں آپ رہے، عمرہ کیا. عمرے کے بعد اب آپ نے روانہ ہونا ہے. 8 تاریخ کو مینا آنا ہے، اور مینا آ کے رات یہاں گزارنی ہے، اور پھر مینا کے بعد آپ نے یہاں سے جانا ہے سیدھے عرفات صبح کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد. تو یہاں پہنچنا ہے، یہاں سارا دن وقوف کرنا ہے، رہنا ہے، نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، اور نمازیں اکٹھی کرنی ہے یہاں، یعنی ظہر اور عصر اکٹھی کرنی ہے یہاں نمازیں. پھر مغرب کا جو ہی سورج غروب ہو تو غروب ہوتے ہی نماز نہیں پڑھنی وہاں مغرب کی، بلکہ وہاں سے فوراً چل پڑنا ہے اور واپس آنا ہے مزدلفہ. مزدلفہ آ کے یہاں پھر ہم نے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کی اکٹھی پڑھنی ہے. پھر یہاں رات گزارنی ہے. یہیں رات رہ کے ہم نے کنکریاں بھی چننی ہیں. کنکریاں چن کے بہرحال جتنے لوگ ہیں وہ اپنی کنکریاں چنیں، اور پھر اس کے بعد صبح نماز پڑھ کے جب ذرا تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو یہیں مزدلفہ میں کھڑے ہو کے ہم نے خوب دعائیں کرنی. یہاں ایک پہاڑ ہے اور ایک جگہ ہے جس کو مشعر الحرام کہتے ہیں.
وہیں اس کی طرف رخ کر کے خوب، یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، اس طرف رخ کر کے ہم نے خوب دعائیں کرنی ہیں، اور جب تک یعنی سورج نہیں نکلتا ہم دعائیں کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلیں اور مینا آ جائے۔ اب مینا آ کے دوسری ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، وہ پھر جمرات ہیں، قربانی ہے، سر منڈانا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا پھر رات گزارنی ہے، یہ 2 دن 3 دن تک ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ پھر آگے بات آتی ہے۔ تو 8 ذی الحجہ پہلا دن ہے، اس دن کرنے والا کام جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی قیام گاہ سے تیار ہوں اور حج کے لیے غسل بھی کریں، خوشبو بھی لگا لیں، پھر احرام باندھ لیں، اور احرام باندھ کے لبیک حجن کہہ کے پھر ہم چل پڑیں، اور یہ دعا بھی کریں اللہ یہ حج ہے، نہ اس میں کوئی دکھاوا ہے اور نہ ہی شہرت چاہتے ہیں۔ پھر لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ کہنا شروع کر دیں احرام باندھتے، تو ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچے، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر یہ سب قصر کر کے نمازیں پڑھیں گے ہم۔ تو بہرحال یہ تو ہے اگر دن کے بعد کوئی پہنچ جاتا ہے، لیکن جو رہ جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب تک باہر صورت پہنچ جائے، وہ رات اس نے وہیں گزارنی ہے۔ تو یہ مینا کا سٹارٹ ہے، یہاں سے مینا سٹارٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو بورڈ نظر آئے گا، لیکن الحمدللہ اس دفعہ تو بڑا اچھا بندوبست ہو گیا، انہوں نے ٹرینز بنا دی ہیں، وہ لائن بچھائی تو ٹرین پہ حاجی بیٹھ کے حرم پاک کے قریب سے ہی، میرے خیال سنا ہے کہ اس دفعہ شروع کر رہے ہیں، یعنی آپ باب ملک عبدالعزیز سے نکلیں گے تو سامنے جو مکہ ٹاور ہے اسی کے ساتھ ہی کر کے نیچے وہ ٹرین کا اسٹیشن بنایا انہوں نے، تو وہیں سے وہ گاڑی چلے گی ٹرین، وہ مینا بھی لے جائے گی، عرفات بھی لے جائے گی، مزدلفہ بھی لے آئے گی، اور پھر اس کے بعد واپس مینا بھی لائے گی اور مکہ بھی لے آئے گی، یعنی حرم پاک میں اتارے گی۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی یہ سیج کے کہ اس طرح کی آسانیاں الحمدللہ میں مل رہی ہیں، ورنہ بڑا مشکل تھا۔ پہلے لوگ جو حج کے بارے میں ان کو پڑھتے ہیں نا، جو اس نے 60 حج کیے، 40 حج کیے، مگر آج ایک حج کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے وہ بیچارے کرتے تھے، بڑی ہمت تھی ان لوگوں میں، گرمی ہے، پیاس ہے، سایہ نہیں، اور حرم پاک کے اندر کنکریاں بچھی ہیں، پتھر ہیں، جل رہے ہیں پاؤں، اس کے اوپر وہ طواف کر رہے ہیں، بڑی ہمت تھی ان لوگوں کی۔ لیکن آج جیسے اب الحمدللہ یوز ٹو ہو گئے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کچھ سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ مینا کا میدان ہے، اس کے اندر لگے ہوئے خیمے ہیں، یہ معلمون کے لگے ہوئے ہیں، اور اسی میں سب بندوبست ہوتا ہے حجیوں کی رہائش کا۔ یہ شیڈ بنے ہوئے ہیں بڑے اچھے خوبصورت سے، اور ان کے اندر بڑے بڑے انہوں نے یہ بھی لگا رکھے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی دیتے ہیں اور ہوا سک بھی کرتے ہیں، تو اس سے نا بڑا اچھا ماحول ہے۔ تو یہ حاجی جو ہے نا آرام سے وہاں دن رات وہیں رہتے ہیں، گزارتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ پانی کے کولر وہاں اس طرح سٹینڈ کی صورت میں لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی یہیں مل جاتا ہے، اوپر سے آپ پریس کریں گے تو یہ پانی نکلے گا، آپ پی لیں گے۔ کھانے کے سٹال بھی وہاں بے شمار ہیں، بہت سے کھانے مل جاتے ہیں الحمدللہ، جو ہمت ہو کھا لیجیے۔ تو 9واں دن جو ہے وہ یہ حج کا دوسرا دن ہوگا، ہم طلوع آفتاب کے بعد صبح میدان عرفات روانہ ہو جائیں، عرفات جاتے ہوئے تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے جائیں۔ پھر حج کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہوگا ظہر کے وقت، وہ ہم بیٹھیں، پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیں، توجہ سے سنیں۔ اچھا، میدان عرفات میں ایک مسجد بھی بنی ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس مسجد میں کوشش کریں مل جائے تو، جگہ تو بہت اچھی ہے، ورنہ باہر جہاں بھی ہوں گے وہاں بھی سنا جا سکتا ہے خطبہ، لیکن ذرا آواز سننے میں شاید لفظ کلیئر نہ ہو۔ پھر ظہر اور عصر امام کے ساتھ ہم نے جمع قصر کرنی ہے، وہ جیسے نماز پڑھنا ہے ان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے وقوف کرنا ہے، وقوف کا مطلب کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف رخ کر کے ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، یہ اصل چیز ہے، یہ نچوڑ ہے پورے حج کا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اور بڑے فخر کرتا ہے، دیکھو یہ بندے بھی ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، میری تسبیح کرتے ہیں، باوجود گناہ گار ہونے کے یہ پھر بھی تمہاری طرح نہیں ہے، ان کی خواہشات ہیں تمہاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آ کے معافیاں مانگ رہے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میدان عرفات ہے، بالکل دیکھیں نا، بالکل قیامت کا سما ہے، بالکل سٹریٹ، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ وقوف عرفات ہم نے کرنا ہے اس طرح کھڑے ہو کے، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے، خوب دعائیں کرنی ہے، خوب مناجات کرنی ہے رب کے حضور۔ تو یہ موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، تو یہاں منارہ بنا ہوا ہے، لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں، یہاں بھی دعا کی جا سکتی ہے، ہمت ہو تو وہاں چلے جائیے، ورنہ بہرحال جہاں کہیں میدان میں موقع ملتا ہے، میدان عرفات کی حدود میں آپ
دعا کر لیجیے. تو یوم عرفہ میں زیادہ تر ذکر یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. تو بہر الغروب آفتاب تک یہ خوف کر کے نماز مغرب نہیں پڑھنی ہم نے، وہیں سے بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں. تو یہ عرفات سے مزدلفہ جب روانگی ہوتی نا تو لاکھوں کا ہجوم ایسے نکلتا ہے نا جب، تو اس میں واقعی بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے. رش، بسیں، گاڑیاں، چھوٹی بڑی، سب لوگ پیدل، یعنی انسانوں کا ازدحام ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے وہ. تو بڑے حوصلے کے ساتھ ہم نے بھی جانا ہے. اب تو خیر اور بھی انہوں نے کافی ساری سڑکیں نکال دی ہیں جس سے لوگ اب آسانی سے انشاءاللہ پہنچ جایا کریں گے. گاڑی بھی چلا دی ہے، ٹرین، تو انشاءاللہ اب کافی سہولت ہو جائے گی. مزدلفہ پہنچ کے پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں ہم نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ اکٹھی ادا کرنی ہے. اگر ہم اپنا گروپ ہیں تو اذان بھی دیں، اور جب جماعت پڑھیں تو 2 اقامت کہیں، ایک مغرب کی اور پھر وہ پڑھ کے پھر دوسری اقامت کہیں اور عشاء کی نماز پڑھیں. اور مزدلفہ رات سو کے گزاریں، کوشش کریں رات کو وہاں نیند آ جائے، سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ آگے پھر بڑی منزلیں ہیں. مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا. کنکری جو ہے نا، بہرحال کنکری ہو، یعنی انگلی کی پور جیسی، اس سے زیادہ بڑی نہ ہو. تو یہ رمی کے لیے اب لوگ جا رہے ہیں، یہ جمرات کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ راستہ بھی ہے، انہوں نے اوپر لفٹس بھی لگا دی ہیں یہاں، اور پل بھی بنا دیے ہیں، بریجز. تو پہلی منزل ہے، دوسری ہے، تیسری بھی ہے، بیسمنٹ بھی ہے اس کی. تو باہر اب وہ رش نہیں ہے، اب وہ واقعات سننے میں کم آئیں گے انشاءاللہ کہ لوگ دوڑ پڑے، کچلے گئے، یہ ہوا نہ. جانے کا راستہ الگ ہے اور پھر واپس آنے کا راستہ اور ہے، اس لیے انہوں نے سب تقسیم کر دیا. لیکن اب رش نہیں ہوتا اتنا، اب چوڑا ہے نا بہت، تو آسانی سے لوگ مار لیتے ہیں، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تیسرا دن جو ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی ہیں اور خوب تکبیر و تحلیل کرنی ہے سورج طلوع ہونے تک. اور پھر اس کے بعد طلوع آفتاب سے ذرا تھوڑا سا پہلے سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے ہم مینا پہنچ جائیں اور راستے میں وادی محصر سے تیزی سے گزریں. یہ کب؟ جب ہم مزدلفہ میں رات گزاریں گے، فجر کی نماز پڑھ کے دعائیں کر کے سورج نکلتے وقت ہم وہاں سے نکلنا ہے اور مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. یعنی ایک میدان کے بعد دوسرا میدان ہے. تو مینا میں جب آنا ہے تو راستے میں ایک وادی آئے گی جس کو محصر وادی کہتے ہیں. یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب الفیل مارے گئے تھے، مغمس بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ وادی وہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں تیزی سے گزر گئے تھے، کیونکہ جہاں عذاب ہوتا ہے مصنون طریقہ یہ کہ وہاں تیزی سے انسان گزر جائے، کھڑا نہ ہو. پھر اس کے بعد مینا پہنچ کے طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے. اس کو مارتے وقت تلبیہ پہلے چھوڑ دینا ہے. پھر رمی کے بعد ہم نے قربانی بھی کرنی ہے، اسی دن پہلے دن کر لیں تو اچھا ہے. تو یہ 2 بڑے اہم کام ہو جائیں گے. پھر اب تیسرا کام آگے ہوگا طواف کا. قربانی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی وہاں پہنچتا ہے تو وہاں 2 طریقے ہیں. یا تو آپ اپنی قربانی ہیں قربان گاہ وہاں جا کے کر لیں، وہاں شاید کوئی ایسی پرائس میں کوئی شاید مل جائے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے وہ خریدنا. تو اس لیے وہاں ایک راجھی بینک ہے، اس کو جا کے نا بندہ کہہ دیتا ہے مجھے 2 یا 3 قربانیاں میں نے کروانی ہیں، تو وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں، ہمیں ٹوکن دیتے ہیں اور اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے، نام بھی لکھا ہوتا ہے آپ کا اور وقت بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس کی پرائس بھی فکسڈ ہے. تو وہ آپ ٹکٹ لے لیں. تو قربانی جس وقت آپ چاہیں کہ پہلے دن قربانی کرنی ہے، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ پہلے دن یہ میری قربانی ہو، یعنی جب میں مزدلفہ سے واپس مینا آؤں گا تو رمی کے بعد پہلے دن، یہ کون سا دن ہوگا؟ قربانی کا دن ہی ہے وہ، یوم النحر اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں 10ویں تاریخ. تو اس دن میری قربانی ہونی چاہیے. تو وہ ٹائم جو آپ نے دیا ہوگا وہ اس وقت انشاءاللہ قربانی کر دیں گے. لیکن آپ اسی کو کنسیڈر کریں کہ میرا ٹائم یہی تھا. اس سے پہلے جو حلق کرنی ہے یا رمی کرنا ہے وہ کر لیں. تو 2 یہ کام کر لیں. تیسرے کا اگر وہ وقت گزر گیا تو اب آپ احرام بدل دیں، کپڑے پہن لیں. پھر طواف ہے افاضہ کا، وہ طواف جو ہے وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو تب آپ حقیقی معنوں میں حج سے فارغ ہو جائیں گے. یعنی قربانی ہو جائے، حلق ہو جائے، رمی ہو جائے، پہلے دن آپ کے لیے اتنی آزادی ہے کہ آپ احرام بدل لیں. بس اس کے علاوہ اور کوئی آزادی نہیں کہ یعنی میاں بیوی آپس میں شہوانی باتیں کریں، اس کی اجازت ابھی نہیں ہے. وہ تب ہوگی جب طواف ہو جائے گا.
تو منا سے مکہ جا کر طواف زیارت کریں، پھر صفا اور مروہ کی سعی کریں اور مکہ مکرمہ سے منا واپس آ جائیں۔ طواف زیارت ادا کرنے کے ساتھ ہی احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چلیے، تو حج کا یہ چوتھا اور پانچواں دن جو ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ بھی بڑے افضل ہیں۔ ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے کیونکہ چاند چمکتا ہے، شرق کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، تو ان راتوں میں 11، 12، 13 میں چاند خوب چمکتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو 11، 12 کی راتیں ہم نے مینا گزارنی ہے، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن جو ہے نا ہم نے صرف ایک جمرے کو مارنی ہے، جمرہ عقبہ کو، اور پھر دوسرے دن 11، 12 کو یہ تینوں کو مارنا ہے ترتیب سے۔ جو پہلا شیطان آتا جائے گا اس کو مارتے جائیں پھر فارغ۔ دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، کثرت دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ جمرے پہ مار رہے ہیں۔ تو جمرہ اولا، جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں بھی مانگیں، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ یہ ایک سمبل ہے کہ ہم بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان جب وہ شکل بنا کے آیا ہے اور اسماعیل کو کہنے لگا تمہارا والد جو ہے وہ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے، تو دونوں نے اس کو کنکر مارے تھے، تو پہلے بھاگ گیا، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر مارا، پھر تیسری دفعہ تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل بنا دیا۔ مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں کبھی دین کے لیے قربانی کا وقت جب آتا ہے تو شیطان آ کے رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو ایسے موقع پہ آپ بھی عہد کریں کہ ہم بھی یہی کام کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، یہ وہ چیز ہے۔ تو عذر کے بغیر مینا میں راتیں نہ گزارنا، تو دم دینا ہوگا، یعنی رات کو مینا میں گزارنا ہے۔ پھر قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف بھی کریں، وہاں چلے جائیں طواف بھی کریں۔ مسجد خیف یہ مینا کے اندر ایک مسجد ہے، تو اس میں باجماعت نماز ادا کریں، وہاں پہنچیں، مسجد بڑی اچھی ہے، بہت بڑی بنی ہوئی ہے، وہاں بھی خوب دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے واپس آ جائیں۔ بہرحال یہ حج کے ریچول جب ہو جائیں تو مکہ سے رخصت ہونے کا دن آ جائے تو طواف وداع کرنا ہے، خدا حافظ کہنے کا طواف۔ مقصد ہے کہ زندگی رہی تو اللہ نے توفیق دی تو دوبارہ ضرور آؤں گا، یعنی بڑے جس طرح کسی کو الوداع کہتے ہیں نا تو انسان کا دل ذرا مرجھایا ہوتا ہے، ایک رونے کی کیفیت ہوتی ہے کہ بڑی اچھی چیز کو میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ طواف وداع کا مقصد یہی ہے کہ بہت مزہ آیا، بہت سکون ملا، عبادت کرنے کا موقع ملا، تو بہرحال خدا حافظ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ لے آئے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس طواف میں سعی نہیں کرتے ورنہ وہ عمرہ ہو جائے، صرف طواف کرنا ہے۔ تو حالت حیض میں خواتین کو طواف وداع نہ کرنے کی رخصت بھی ہے، وہ اگر نہ کریں طواف تو کوئی حرج نہیں۔ تو حج کے بعد پھر کیا کرنا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ بڑے عہد کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بڑی دعائیں کی ہوتی ہیں، بڑے وعدے کیے ہوتے ہیں کہ اللہ آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال حج کے بعد جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہر ریچول، ہر عبادت جو اللہ تعالیٰ ہم سے کراتا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم منکر اور فحش سے بچ جاؤ گے۔ حج کے بعد ہم کن کن چیزوں سے بچیں، یہ ہمارا وہ عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے حج کے دوران کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں۔ تو اب حج مبرور وہی بنے گا جب ہمارے اندر واقعی حج کے بعد کوئی چینج آ جاتی ہے۔ اگر یہ چینج آتی ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ حج مقبول ہے، کیونکہ بندے نے اثر لیا ہے، اور اس اثر کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی اپنی گفتگو میں، اس کے معاملات میں بہت حد تک چینج آ گئی ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی حج ہے جو اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا ہے۔ بہرحال تقبل اللہ منا ومنکم، یہ ایک دعا ہے، جب حج کر لیتا ہے تو اس کو یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تمہارا یہ حج قبول فرمائے اور ہمارا بھی حج قبول فرمائے، ہماری عبادتیں قبول فرمائے، تمہاری عبادتیں قبول فرمائے۔ تو یہ ایک مختصر سی پریزنٹیشن ہے۔ بہرحال وہ چیزیں تو ہم آپ کو دکھا نہیں سکے جو اس وقت لائیو وہاں موجود ہیں، کیونکہ آئے دن وہاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو بڑی بڑی عمارتیں گرا دی ہیں اور بہت کھلا کیا جا رہا ہے حرم کو، اور یہ اس حج کے بعد پھر عمرے کی 1 سال کی پابندی بھی لگ رہی ہے، تو 1 سال کے لیے عمرے کو بالکل نہیں دے رہے، کیونکہ اندر حج کا جو مطاف ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں، اور بہت سی بلڈنگ چاروں طرف سے گرا کے حج کے مطاف کو بڑا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اب آئیں
کیونکہ بڑھتے جا رہے ہیں نا، ہر سال لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آنا بھی ان کا آسان ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کی یہ ایک پروجیکٹ ہے جو حج کے فوراً بعد شروع کر رہے ہیں. تو یہ تو تھا مختصر سا تھوڑا سا حج کے بارے میں گفتگو. یہ کچھ کتابیں ہیں جو کہ الہدا نے یہاں چھپوائی ہیں. یہ قرآن اور مسنون دعائیں ہیں. یہ 2 سائزز میں، ایک پاکٹ سائز میں، ایک بڑے سائز میں ہے. یہ حج بیت اللہ کی پوری ترتیب جو ہے وہ بھی اس میں یعنی اس کتاب میں بتائی ہے. پھر اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں جو ایاک نستعین کے نام سے ہیں، بڑی اچھی. یہ اس میں انگلش، اردو اور عربی تینوں یعنی موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. یہ باہر رکھی ہوئی ہیں. کچھ پمفلٹ بھی ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں، ان میں اچھے مسائل لکھے ہوئے ہیں. عشرہ ذوالحجہ کس طرح گزارنا ہے اور عمرہ کس طرح کرنا ہے. خواتین کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو شاید خواتین بھی جاننا چاہیں، تو اس میں بھی کچھ ان کے مسائل، یہ ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے، یہ کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے. تو کچھ سی ڈیز بھی ہیں جو حج کی تیار کی ہوئی ہیں، اور اس کو بھی آپ سن سکتی ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے جو آپ نے حج کیا تھا اس کا آنکھوں دیکھا حال ایک صحابی نے خود بیان کیا، تو اس کی بھی بڑی اچھی ایک کمنٹری ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر عشرہ ذوالحجہ کے یہ دن جو ہیں یہ بھی. اسی طرح ایک چھوٹا سا یہ بنایا ہے کارڈز، تو اس میں اچھا ہے کہ یہ لٹکا ہوا دھاگے کے ساتھ، تو اس کو انسان یوں موڑتا جائے اور پڑھتا جائے وقتاً فوقتاً میں نے اب کیا کرنا ہے. تو یہ بھی فائدہ دینے والی چیز ہے. عین وقت پہ آپ اس کو کھولیے اور اس میں ساری آپ کو معلومات اس وقت کی جو آپ چاہتے ہیں کرنا وہ بڑی آسانی سے مل جائیں گے. جی اب کچھ سوال کرنا ہو تو پوچھ لیجیے، کوئی ذہن میں سوال ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسٹ پروبیبلی ہماری 4 یا 5 ذی الحجہ کو یہاں سے روانگی ہے، تو حج تمتع کے لحاظ سے آپ سے سوال یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوانا اور منڈوانا، ظاہر منڈوانا جس طرح آپ نے بتلایا افضل ہے، اور مشکل سے 2 دن کا وقفہ آئے گا، اور پھر حج کا بھی جو ہے وہ اس کے بعد بال منڈوانے ہیں. تو بہتر کیا ہے، عمرے کے بعد بھی منڈوایا جائے سر کو اور حج کے بعد بھی؟ دونوں کام کر لینا آپ. عمرے کے بعد آپ سر کے بال کٹوا لیں اور حج کے بعد منڈوا دیں، دونوں پہ عمل ہو جائے گا اور مشکل بھی محسوس نہیں ہوگی. ایک سوال اور ہے، یہ اس میں آپ نے ذکر کیا کہ منا پہنچنے کے بعد، مطلب یہ ہے کہ جب مزدلفہ سے روانہ ہوں تو منا پہنچ جائیں اور پھر اس کے بعد کسی مناسب وقت پر جمرات کے لیے روانہ ہو. تو افضل کون سی چیز ہے؟ کیا مزدلفہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ جمرات کی طرف روانہ ہو جائیں، یا منا پہنچ کے کچھ دیر آرام کریں اور پھر روانہ ہوں؟ منا آپ پہنچیں، منا پہنچ کے آپ نے اپنا جو وقت ہے وہاں آپ تھوڑی دیر گزاریں، اور پھر اس کے بعد دوسرے ریچولز جو ہیں نا وہ دیکھیں. کھانا پینا ہوتا ہے، ساتھ کچھ اور بھی ہیں، اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. تو اس طرح یہ سب ان تمام چیزوں کا خیال کر کے چلیں مناسب ہے. پھر اس کے بعد رمی جو ہے، اس کے تو وقت جو ہے نا ذرا تھوڑا سا کھلا بھی ہے اور آرام سے رمی ہو بھی سکتی ہے، وہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. طواف زیارت جو ہے، جو 10 تاریخ کو ہوئی کرنا ہے، تو اس کا بھی کچھ وقت اس میں کافی ہے، یا یہ 10 تاریخ ہی کو ادا ہونا ہے؟ اور پھر کیونکہ یہ بھی ذکر ہے کہ رات جو ہے وہ منا میں گزارنی ہے. نہیں، اگر آپ اس دن نہیں کر سکتے تو اگلے دن کر لیں. اگلے دن بھی گنجائش ہے پوری کرنے کی. دیکھیں نا، ایک دوسرے کے بعد یہ لگاتار جو چیزیں آئیں گی نا، تو ذرا آگے پیچھے اگر ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح صحابہ کا نام نبی علیہ السلام کے پاس ایک نے کہا جی میں نے سر منڈا لیا، قربانی نہیں کی. آپ نے فرمایا اب کر لو. ایک نے کہا جی میں نے قربانی کر لی، سر نہیں منڈایا، تو آپ نے کہا اب کر لو. تو اس میں کوئی ایسا کوئی سختی نہیں ہے. یا آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہو تو اس میں کافی مسائل تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. کوشش یہی کریں کہ جو طواف ہے وہ اسی 10 تاریخ کو سارے کام کرنے کے بعد کر لیں. جی میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ سامان بھی ہوتا ہے. جی ہاں، چٹائی ہوتی ہے، کوئی چادر ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سامان وہاں رکھ لیں. بالکل. کیونکہ جب آپ رمی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بالکل کم سے کم ایسی چیزیں ہوں، کیونکہ رش بے شک بہت اچھے انتظامات ہیں ابھی، لیکن اس کے باوجود بھی
جتنا آپ سامان سے فارغ ہو جائیں بالکل وہ آسانی ہوتی ہے نا، اتنی آسانی جو ہے نا وہ ورنہ ہوتی ہے. رش میں کہاں سامان کو آپ اٹھاتے رہیں گے اور کہاں دھکم پیل میں. اب میرا تو خیر اپنا الحمدللہ آسانی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے. میرا اپنا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو جب آپ مزدلفہ سے واپس آ رہے ہیں تو 3 چیزیں آپ نے ابھی باقی ہیں، رمی ہے، قربانی ہے اور حلق ہے. کیا ان کی کوئی ترتیب بھی ہے یا کہ یہ کسی بھی ترتیب میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے رمی، حلق اور قربانی میں 2 نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ اس کی ترتیب ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آگے پیچھے رش کی وجہ سے آگے پیچھے اگر ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا صحابہ نے، میں نے اللہ کے رسول قربانی کر لی اور میں حلق نہیں کرا سکا، تو آپ نے فرمایا اب کر لو. ایک نے کہا میں نے حلق کیا میں رمی نہیں کر سکا، آپ نے کہا اب کر لو. تو ترتیب ذرا آگے پیچھے ہو جائے، ان تینوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر بات پہ آپ یہ فرماتے لا حرج لا حرج، کوئی بات نہیں، جاؤ اب یہ کر لو. تو یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اجازت دی ہے. تو رش میں اگر پابند کر لیا جائے کہ تم نے سیکوینس میں جانا ہے تو ذرا تھوڑا سا وہ اس کے لیے مشکل نہ ہو، آسانی اس کے لیے، جہاں بھی کوئی کام کرنا آسان ہے تو وہ کر لے. یہ چانس دیا ہے نبی علیہ السلام نے. جی مستحب کیا ہے، جی افضل کیا ہے، جی ہاں دونوں افضل ہیں. مطلب ہے کہ ہر ایک کی آسانی دیکھی گئی ہے، ٹھیک. آسانی دیکھی گئی ہے، اور جو بھی آسانی حاجی کو اس حالت میں میسر آتی ہے وہ اس کو اویل کرے. بہت شکریہ. شولڈر کور ہونے ہاں جب بھی نماز پڑھیں گے آپ تو شولڈر جو ہے نا کورڈ ہونا چاہیے ساری نماز. ہاں. طواف زیارت کے متعلق میرا دوسرا وہی سوال ہے کہ اس کا آپ نے کہا 10 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے اور 11 کو بھی، لیکن افضل 10 تاریخ ہی ہے. ہاں بہتر یہ 10 تاریخ کو ہی کر لیں گے. لیکن اس کا مناسب وقت کون سا ہوگا آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے؟ کیونکہ شروع میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور طواف اور سعی دونوں میں غالباً ٹاپ پر جا کر کرنا پڑتا ہے کیونکہ گراؤنڈ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس کیا بتلاتا ہے کہ مناسب وقت کون سا ہوگا؟ اصل میں لوگ جو ہے نا بعض تو رات کو جاتے ہیں، اس سارا دن گزار کے رات کو بھی چلے جاتے ہیں، اس وقت بھی کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی جو 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے نا، دن جو ہے نا اس سے پہلے کی جو رات ہے، اس رات میں لوگ اکثر و بیشتر کر لیتے ہیں طواف زیارت، کیونکہ اجازت دی ہے وہاں کے علماء. تو دیکھ لیں سارا دن بھی پڑا ہے اور رات بھی پڑی ہے، اس میں کوئی بھی ایسا وقت جہاں تو رش کم ہو. رات مینا میں گزارنا ضروری نہیں ہے پھر؟ نہیں، رات کا حصہ کچھ گزار لینا، اچھا کچھ حصہ گزار، پھر اس کے بعد نکل جائیں. جی خواتین. السلام علیکم. حاجی جب عرفات میں جاتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز با جماعت اور قصر جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب منا پہنچیں گے تو وہاں پر بھی ہم جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ منا میں جا کر ہر نماز جو ہے وہ الگ الگ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بعض اوقات حاجیوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں جب بعد میں پتہ چلتا ہے. تو صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ کنکریاں چننے کے لیے کیا مزدلفہ سے ہی چننی چاہیے یا کہیں اور سے چنی جا سکتی ہیں؟ جہاں سے ملتی ہوں وہاں ذرا آسانی ہے، پڑی ہوتی ہیں تو لے لیتے ہیں لوگ، ورنہ راستے میں کہیں بھی ادھر ادھر مل جاتی ہیں تو ضرور لے لی جائیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے کہ حج کے دوران زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا کیا حکم ہے، اور اگر حکم ہے تو اس کا کیا طریقہ مسنون ہے؟ صدقہ تو دے سکتی ہیں، جو بھی خیرات کر سکتی ہیں وہ ضرور کیجیے. ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مستحق، جو ظاہر ہے ایک ہی لباس پہنے ہوئے لیکن معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کر لیجیے. صدقے کی صورت یہ بھی ہے کوئی 1-2 قربانیاں زیادہ کر لیجیے. یا زکوٰۃ جو ہے وہ عموماً جو اس کے بارے میں حکم ہے وہ یہی ہے کہ جہاں آپ رہتی ہیں وہاں کے لوگ جو ہے نا زکوٰۃ نکالیں اور کوشش کریں کہ اپنے ہی مسلمان جو ہے نا ان میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کر دیں. وہاں پر زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ و خیرات تو کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جیسا فرض جو ہے وہ اپنے علاقے میں ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. جی کیا چیز؟ قرض. ہاں اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرض بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو پیچھے بھی ادا کرنے والے ہیں جوائنٹ فیملی، تو ٹھیک ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب کہ پیسہ ہو، سرمایہ ہو، ہمت بھی ہو، اور بھی بچوں کا بھی پیسہ ہو،
اور پھر قرض بھی ادا کرنا ہے اور قرض ادا کرنے کا بھی پیسہ ہو تو آدمی سے ڈیلے نہ کرے, اس میں کوشش کرے کہ جانے سے پہلے پہلے یہ سب فرض ادا کر دے. نہیں, ہاتھ کو چومنا ضروری نہیں ہے, بس صرف وہی کہ جب حجر اسود کے سامنے آپ آئیں تو یوں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور چل پڑے. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یوں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جو قربانی ہم کریں گے حج کی, تو کیا ہمیں عید کی قربانی الگ کرنی ہوگی یا نہیں, ایک ہی قربانی؟ جو حاجی ہے اس کی وہی قربانی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں عید کی قربانی کرے. شکریہ. ہاں, پیچھے گھر والے جو ہیں وہ اگر گھر میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. اچھا, ایک سوال ہے, یہ ایام تشریق میں 11-12 تاریخ کو جو کنکریاں مارنی ہیں اس کا زوال کے بعد وہ کنکری ماری جائے؟ جی, عام طور پہ ظہر کی نماز کے بعد پھر سلسلہ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک. اور پھر ان دنوں میں مطلب یہ بھی بہتر ہے کہ پھر کنکر مارنے کے بعد بندہ جو ہے وہ خانہ کعبہ چلے جائے اور طواف وغیرہ سلسلہ طواف کرائے پھر واپس آ جائے, رات وہیں گزار لے, مینا میں گزارے. چاہے وہ عشاء کے وقت بھی آتا ہے تو آ جائے, رات کا کچھ نہ کچھ حصہ مینا میں گزار لے. سوال تھا جی میرا کہ کسی کے لیے بھی عمرہ, جو چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو, ہم وہاں جا کے ان کے لیے عمرہ یا حج کر سکتے ہیں؟ ہاں, جو بیمار ہیں وہ چاہتے ہیں عمرہ کرنا اور عمرہ نہیں کر سکتے, یا حج کرنا چاہتے ہیں حج نہیں کر سکتے, تو ان کی طرف سے عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے. اور فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے, آپ نے اجازت دی ہے اس کی. اور اگر بیٹا جو ہے وہ صاحب استطاعت نہ ہو, ماں باپ کو حج نہ کرا سکتا ہو, تو بیٹیاں کروا سکتی ہیں حج اپنے والدین کو؟ نہیں, بیٹے پر بھی فرض نہیں ہے والدین کو حج کروانا, یہ تو استطاعت کی بات ہے. اگر کوئی تعاون کرتا ہے اس سلسلے میں اولاد میں تو اس کی اولاد کے یہ تعاون اس کے لیے بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور سعادت کی بات ہے. والدین کو ضرور حج کروا دیں, چاہے بچی ہو یا بیٹا ہو, کوئی بھی ہو. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, میرا سوال تھا کہ جب ہم جا رہے ہیں حج پہ تو ہم اپنے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں اگر ان سے ہم ملنا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہوگی کہ ان سے ہم جیسے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں, ان سے آخری دفعہ ملنا چاہ رہے ہیں جانے سے پہلے؟ نہیں, وہ تو ضرور کرنا چاہیے, یہ تو بڑی نیکی کی بات ہوگی. رشتہ داروں سے آپ اس نیت سے ملیں کہ بھئی آپ کے حق میں ہم سے یہ زیادتی ہوئی, آپ ہمیں معاف کر دیں, اور یا یہ کام ہم نے کیے, یہ آپ کا پیسہ تھا, یہ آپ کی چیز تھی, یہ ہم دے رہے ہیں, اب بس سب خود سے معاف کریں, ہمیں معاف کر دیں, ہم جانا چاہیں, بس ٹھیک ہے, تو بہت اچھی بات ہوگی. جی, انسٹالمنٹ ہوتی ہے نا اس کی؟ جی, تو وہ کیا وہ قرض کے حساب میں آتا ہے یا اس کو پہلے ادا کر کے پھر جانا پڑتا ہے؟ نہیں, مثلا وہ انسٹالمنٹ جو طے کر لیے تو وہ پھر انسٹالمنٹ دیجیے. وہ ظاہر ہے قرض تو ہے لیکن وہ اسی ترتیب سے ادا ہوگی جس طرح آپ نے طے کیا ہوا ہے. تھینک یو. چلیے ٹھیک ہے.